على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اس سے گالیاں نکلتی ہیں، اس سے غیبتیں نکلتی ہیں، اس سے ایسے بول ادا ہوتے ہیں جس سے رشتے ٹوٹتے ہیں، دل ٹوٹتے ہیں، فیملیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اور جوانوں کتنا بڑا ظلم نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا کر انسان، اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں جو جسم میں صحیح سالم ہے، اللہ ہی کے خلاف استعمال کریں. بتاؤ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی برداشت کرتا ہے کہ کوئی بندہ کسی سیٹ کے پاس تنخواہ پر کام کرے اور اسی کے خلاف بغاوت کرے؟ برداشت کرے گا؟ جی ایک سیکنڈ برداشت نہیں کرے گا، وہ نکال دے گا ڈیوٹی سے. جاؤ تم یہاں رہنے کے قابل نہیں. کسی کمپنی کے ہم نوکر ہو اور اسی انتظامیہ کے خلاف اگر ہم کچھ بولیں، مالک کو پتا چلے، وہ مالک ایک سیکنڈ ڈیوٹی پر رکھے گا. بولو نا ہاں. اللہ کتنا مہربان ہے جی، اللہ جی کتنے مہربان ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ ساری زندگی ہم اس کا کھا کر من مانی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ صبر اور انتظار سے کام لے رہے ہیں کہ میرا بندہ جہنم میں نہ جائے. اس لیے میں رب ہو کر بھی انتظار کرتا ہوں. یہ آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو کل توبہ کر کے آئے گا اور میں رب اس کو معاف کر کر جنت کا پروانہ دے دوں. کوئی ماں اتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے جتنا اللہ ہم گنہگاروں سے پیار کرتا ہے. ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. اس کے باوجود جب وہ کسی بچے کو 2-3 مرتبہ سمجھا کے تھک جاتی ہے تو وہ بھی تھپڑ لگاتی ہے، گھر کے باہر کر دیتی ہے، دھوپ میں کھڑا کر دیتی ہے، کبھی بارش میں کھڑے ہو کر سزا دیتی ہے کہ گھر میں نہیں آنا. لیکن اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت ہم جیسے نافرمانوں سے کرتے ہیں کہ نہیں اب نہیں تو اب آئے گا، اور اب نہیں تو اب آئے گا، اور جب بھی آئے گا میں اللہ اس کو ضرور معاف کروں گا. اللہ احساس تو کرو، اور مسلمانوں احساس تو کرو کتنا پیارا رب ہے ہمارا، کتنا رحیم ہے وہ، کتنا کریم ہے وہ، کتنی شفقتیں ہیں. اللہ اکبر. اگر اللہ او مسلمانوں، اگر اللہ غفور الرحیم نہ ہوتے، خدا کی قسم ہم میں سے کوئی ایک زمین پہ جیتا نظر نہیں آتا، کوئی ایک نظر نہیں آتا. کب کہ زمین چیر دیتے اللہ اور جیتے جی ہم نالائقوں کو دفن کر دیتے. لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، بہت غفور الرحیم ہے اللہ. اس لیے آج یہ فقیر دور سے دوڑ کے آیا ہے. اور نوجوانوں صرف اتنا وعدہ لینے کے لیے آپ سے کہ بالکل آج کے مجلس میں ہم میں سے ہر ایک طے کر کے جائے گا کہ انشاءاللہ ہم اللہ کا کھا کر اللہ کو نہیں برائیں گے. انشاءاللہ نہیں برائیں گے. یہ تو انتہائی نیچ حرکت ہے، یہ کمینے پن کی علامت نہیں ہے کہ جس کا کھائیں اس کو آنکھ دکھائیں. نہیں، اس کو تو انسان بھی برداشت نہیں کرتا. اور خدا کی قسم ایسا کام تو کتا بھی کبھی نہیں کرتا. ہفتوں کے باسی ٹکڑے اس کو کھلائے جاتے ہیں، ہفتوں کے باسی ٹکڑے دن کے بعد کھلائے جاتے ہیں. اس کے باوجود وہ باسی ٹکڑے کھانے والا کتا آج تک کبھی نہیں سنا گیا کہ اس نے اپنے مالک کو بھوگا ہو، اپنے مالک کو غرایا ہو. خدا کی قسم کبھی
سنا ہی نہیں گیا۔ اگر میں اور میرے جیسے نوجوان اللہ کا کھا کر اللہ کی نافرمانی کریں گے، بتاؤ قیامت کے دن ہمارا کیا شمار؟ پوچھو، احساس ہو جائے، اپنے دل سے پوچھو ہمارا کیا بنے گا جب ہم اللہ کے دربار میں حاضری دینے لگیں۔ اللہ، ایک نہیں کتنے جانوروں کی مثال ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ گھر میں گلی بلی کی گھر والوں کو کبھی نہیں گھراتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چڑیا گھروں میں جو لوگ شیر کو خوراک ڈالنے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خونخوار جانور ہو کر اپنے کھلانے والے پر کبھی حملہ نہیں کرتے۔ اللہ، اب کیا ہو گیا ہم انسانوں کو کہ ہمارے دل چیتے سے زیادہ سخت ہو گئے؟ کیا ہو گیا جوانوں ہمیں کہ ہمارے دل بھیڑیوں سے زیادہ بدتر ہو گئے؟ کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں سوچتے؟ کتنا بڑا کینسر روحانی ہمیں ہو گیا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں، احساس ہی نہیں۔ اور اسی احساس کو دلانے کے لیے اللہ نے آج ہمیں جمع فرمایا ہے، اور کچھ نہیں، تھوڑا سا احساس ہو جائے اور نوجوان سچی توبہ کے لیے تیار ہو جائے۔ توبہ کی ضرورت ہے، حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، اللہ بندوں کی توبہ کا منتظر ہے، ورنہ آنے والے دن اور کیا رخ اختیار کریں گے ہم نہیں بتا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، بولو ہے نہیں ہے؟ اس نعمت کی قدر ان سے پوچھو جن کے آنکھوں میں بینائی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سب کو بینائی دی ہے، اتنی بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے۔ جتنے لوگ یہاں ہیں سب سے فقیر پوچھتا ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے 20، 25، 50، 60 سالہ زندگی میں کبھی 4 رکعت نماز اس نعمت کے ملنے پر شکرانے کی ادا کی ہو؟ جی، آج اس پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا ہے اس لیے کھڑا نہیں کرتا، ورنہ ہمارا مزاج بولنے سننے سنانے کا ہے اور سالکین کو کھڑا کر کے پوچھنے کا ہے کہ اللہ کے لیے بتاؤ کہ کسی نے کبھی اپنے 60 سالہ زندگی میں اتنی بڑی نعمت، دنیا کا کوئی کام کرا دیتا ہے، ٹینڈر پاس کرا دیا، جی گیس سلنڈر مل نہیں رہا تھا، کسی نے سفارش کر کے دلا دیا، تو زندگی پر ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آئیے صاحب، جائیے صاحب، جب کہ پتہ ہوتا ہے کہ سارے دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے یہ، اس کے باوجود کہتے ہیں جی صاحب، آئیے صاحب، جائیے صاحب، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمارے آنکھوں میں بینائی دی ہے؟ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کو تو نے نہیں دی وہ ساری دنیا خرچ کر کر بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ غفلت ہے کہ نہیں؟ سچ بولنے کی ہمت کر کے بولو، ہماری زندگی میں غفلت ہے کہ نہیں؟ بولو نا، جس کی نہیں ہے وہ نہیں ہے بولو، لیکن بولو، سب چپ نہ رہو۔ ہے کبھی اس طرف دماغ ہی نہیں گیا ہمارا کہ اتنی بڑی نعمت پر؟ اور اللہ نے اعلان کیا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یاد رکھنا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمتیں میں بہت بڑھا دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میں دی ہوئی نعمت کو چھیننا بھی جانتا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ نہیں سنا آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جوان بچہ میرا اچھا چلتا تھا لیکن اچانک کیا ہو گیا، اس کی ٹانگوں سے چلنے کی قوت ہی ختم۔ نہیں سنا آپ نے؟ ارے بولو نا،
مولانا 12 سال تک اچھا دیکھتا تھا، لیکن اس کے بعد آنکھیں ایک بیگ۔ اللہ بتاتے ہیں کہ میں جس طرح سے دینا جانتا ہوں اسی طرح سے چھیننا بھی جانتا ہوں۔ میری دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو میری نافرمانی کر کے۔ اور آج کا نوجوان اس نعمت کا کتنا غلط استعمال کر رہا ہے؟ جی نہیں کر رہا۔ بازار میں نامحرم کو دیکھتا ہے، اجنبی گزرنے والی نوجوان بچی کو دیکھتا ہے۔ جی آج ہمارے سماج کی جوان بچیاں جوان بچوں سے اتنی ڈری ہوئی ہے، آج اس اللہ کے گھر میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہے جتنا جنگل کے بھیڑیوں سے ڈرے ہوئے ہیں۔ گھبرائی ہمتیں نہیں ہوتی کہ سماج میں جی رہے ہیں اللہ کے بندوں۔ کیوں اللہ کی اس نعمت کا غلط استعمال؟ جس کو چاہے گھور لیا، جس کو چاہے دیکھ لیا، اور ملا کیا حاصل ہے؟ اس بد نگاہی کا حاصل کیا ہے مجھے کوئی بتائے۔ اب اچھے خاصے دکان میں بیٹھے ہیں، ہر آنے والے گاہک کو گھور رہے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، خیال میں زنا کر رہے ہیں۔ یہ گناہیں بے لذت کہلاتا ہے اللہ والوں کی زبان میں، کہ جس کا حاصل کچھ نہیں اور انسان کی جوانی اور روحانیت سب کچھ ضائع ہو جائے۔ غیر محسوس طریقے سے انسان کی روحانیت کا ایک سیکنڈ میں جنازہ نکل جاتا ہے جب انسان کسی غیر عورت کو گھور کے دیکھتا ہے۔ توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 99% ہر نوجوان یہی شکایت آگے کرتا ہے کہ مولانا صاحب حضرت کیا کہیں، آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ میں کالج میں پڑھتا ہوں، میں دکان میں رہتا ہوں، میں بازار میں کاروبار، نگاہیں بہت بہکتی ہیں۔ جی میری نگاہ میری اپنی تو ہے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ اگر استحصار ہو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر میں غلط استعمال کروں اور میرا رب جلال میں آئے، ایک سیکنڈ میں اندھا ہو سکتا ہوں۔ جی اتنا استحصار ہو تو پھر کسی کی ہمت ہوگی کہ کسی کو دیکھے؟ یہ گھورنے والا نوجوان اتنا استحصار کیوں نہیں رکھتا؟ ایک شاعر ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، نواز دیوبندی ہے ابھی بھی۔ پچھلے دنوں اخبار میں خبر آئی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ ایک مرتبہ آج اس نے ان کی زبان سے ایک شعر سنا تھا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ والوں نے یہ نسخہ لکھا ہے، جو نوجوان کہتے ہیں نا کہ آپ نگاہیں رکتی ہی نہیں ہے، اٹھتی ہے بار بار، کیسے روکیں؟ اللہ والوں نے کہا کہ جب نگاہیں اٹھنے لگے تو فوراً اس وقت اپنے بہن کا تصور کریں۔ اے اللہ میری بھی تو بہنیں ہیں، تین۔ اگر میں کسی کے بہن کو آج دیکھوں اور میرے بہن کو اگر کوئی دیکھے تو مجھے کیسا لگے گا؟ تو پھر میں کیوں کسی کے بہن پہ میری نظر ڈالوں؟ انشاءاللہ فوراً کر کے جھکے گی۔ شوہر ہے، نگاہیں بہک رہی ہے۔ اللہ والوں نے کہا کہ اپنے بیوی کا تصور کرو کہ اگر میری بیوی کو کوئی غیر مرد دیکھے گا تو میرے دل پر کیا بیتے گی، تو پھر میں کیوں کسی کے بیوی پر میری نظر ڈالوں؟ انشاءاللہ کل کے جھکے گی، حیا آئے گی، غیرت جاگے گی۔ نواز دیوبندی نے کیا کہا تھا؟ نگاہیں بد اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، جی بری نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنے بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ مجھے میری بیٹی یاد آئی، میں کسی کی بیٹی کیوں دیکھوں؟ میرے گھر میں بھی اللہ نے بیٹی دی ہوئی ہے، اگر میں یہاں میری آنکھ کروں گا تو خدا کسی کی آنکھ کو میری بیٹی پر بھی ضرور میلا کرے گا۔
غیرت، نوجوانوں غیرت، نوجوانوں توبہ، اللہ کا واسطہ۔ اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے اس کو ہم نے بالکل غلط راستے پر ڈال کر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ والوں نے بڑی چیزیں لکھی ہے کہ بات کی بہت تفصیل فرمایا، پھر بھی اگر کسی کا جی نہیں مانتا اور اس کی آنکھیں میلی ہی ہوتی ہے تو پھر وہ تصور کرے کہ مجھے تو مرنے کے بعد سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا ہے۔ اگر میں اس کو دیکھوں گا تو آقا کے چہرے سے محروم کر دیا جاؤں گا۔ اللہ، رتی برابر محبت ہوگی دل میں اللہ کے رسول کی، پھر ہماری آنکھیں دوسروں پر نہیں اٹھے گی۔ پریکٹس کریں، عادت ڈالیں، مشق کریں۔ ایک دم تو کچھ نہیں ہوگا، چند دن تم محنت کر ڈالو۔ میں یقین سے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں تم بازار میں رہ کر بھی 12 گھنٹے انشاءاللہ ایک مرتبہ آنکھ میلی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کریں تو کوشش تو کریں، پھر بھی نہ رکیں تو تصور کریں اللہ میں ایک مرتبہ دیکھوں تو آقا نے فرمایا اس آنکھ میں جہنم کی آگ پر پگھلا کر سیسا ڈالا جائے گا۔ اللہ میں تو مٹی کا تنکا برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اگر اس آنکھ میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ جی اب نہیں دیکھوں گا، اللہ جی اب نہیں دیکھوں گا۔ اب نوجوان اتنے سمجھدار ہے، وہ کہتے ہیں مولانا ہم نے تو سنا ہے کہ پہلی نظر تو معاف۔ جی کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، سنا تھا کبھی؟ سنا تھا کبھی پہلی نظر؟ اب پہلی نظر کا مطلب کیا ہے؟ آپ راستے سے چل رہے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے، کیسے بولو نا، نہ چاہتے ہوئے اچانک بغیر کسی ارادے کے کسی غیر عورت کے چہرے پر آپ کی نظر پڑتے ہی ہٹ گئی، کیا ہوا؟ یہ ہوئی پہلی معاف۔ اب اگر کوئی کالج بوائے دلیل دینے لگے گھورتے ہوئے، حاجی صاحب اس کو کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہیں؟ غیر عورت کو گھور رہے ہو؟ جی حاجی صاحب آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، جاؤ مسجد میں بیٹھو، ابھی تو میری پہلی ہی نظر چل رہی ہے۔ جی 15 منٹ ہوئے اور پہلے ہی، اس کا مطلب پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں ہے، غیر ارادی طور پر نظر پڑے اور پڑتے ہی ہٹ جائے تب وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ارادتاً اس میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر ہوگی تو اللہ کے پاس اس کا جواب اور حساب دینا پڑے گا۔ اصل میں ہمارے دل سے اللہ کی محبت نکل گئی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جی ڈر رہنے کے بعد اگر کسی بچے کے دل میں باپ کا ڈر ہے، باپ کے ہوتے ہوئے وہ غلطی کرتا ہے، ہمت بالکل نہیں۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو پھر دنیا کے کسی کونے میں ہمیں ڈال دو، ہم سے گناہ کبھی۔ ایک مرید آئے ایک شیخ کے پاس اور اپنے شیخ سے کہنے لگے حضرت بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کیا کروں، میری نظر پڑی جاتی ہے، مجھے ذرا کچھ وظیفہ بتائیں تو میں بچ جاؤں اس سے۔ کون بچنا چاہتا ہے اس وجہ سے؟ سب اللہ سب کو جزائے، اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ اس خطرناک گناہ سے ہم سب کو اللہ خلاصی عطا فرمائے۔ شیخ نے سنا اور کہا کہ اچھا کرو، ابھی ایک کام پہلے کرو ہمارا، پھر دیکھتے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ جی حضرت آپ کا سر
حکم سر آنکھوں پر، آپ بولیں کیا کریں؟ کہ میرا ایک دوست ہے جو گاؤں کے اس کنارے رہتا ہے، ندی کے اس پار، جی آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو دودھ پلاؤں، ذرا یہ ہدیہ بھجوانا ہے آپ کے ہاتھ سے، لیکن یاد رکھو دشت میں ایک پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس کو لبالب دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ کیسا بھرا ہوا ہے؟ سمجھتا ہے لبالب کرناٹک والوں نے؟ جی فل بھر دیا اس نے لبالب، اور ایک صاحب کو اور ساتھ کر دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا جوتا دے دیا، کہا دیکھو اس پیالے میں سے ایک قطرہ بھی چھلک کر نیچے گر گیا تو یہ ساتھ والا انسان تمہارے سر پہ 4 جوتے لگائے گا، ایک قطرہ بھی نہ گرے، اور یہ ہدیہ ہمارے دوست تک آپ پہنچا کر آئیں، اس کے بعد آپ کا مسئلہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اس کا حضرت جی میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ، جیسا میرے حضرت کہیں ویسا ہی کروں گا۔ اب جوتے والا بھی ساتھ ہے، دودھ بھی ہاتھ میں ہے، اور یہ لے کر جا رہا ہے، ایک ایک قدم سنبھل کے رکھ رہا ہے۔ کیسے؟ ایک ایک قدم سنبھل کے، کبھی سانس روک کے چلتا ہے کہ کہیں کوئی قطرہ پیالے سے باہر نہ آ جائے، اگر ایک قطرہ بھی باہر آئے گا تو لوگوں کے سامنے بھرے بازار میں سڑک پر میرے سر پہ جوتے لگیں گے، میری بے عزتی ہوگی۔ اب بہت سنبھل کے گیا اور دودھ پہنچا دیا، کوئی جوتا نہیں لگا اس لیے کہ کوئی قطرہ باہر نہیں آیا۔ اب جب واپس آ گیا حضرت نے کہا کہ اچھا بولو آپ کیا بول رہے تھے؟ کہ حضرت میرے اندر ایک ایسی بیماری ہے، کمینے پن کی انتہا ہے، میں اس مرض سے نکلنا چاہتا ہوں حضرت، اللہ کے لیے ذرا۔ حضرت نے کہا کہ ابھی آپ میرے گھر سے میرے دوست کے گھر تک چل کے گئے ہیں؟ جی حضرت۔ پیدل گئے ہیں؟ جی حضرت۔ بازار سے گئے ہیں؟ جی حضرت۔ بھیڑ بھاڑ سے گزرے ہیں؟ جی حضرت۔ تو مجھے یہ بتاؤ اتنا تو تم چل کے گئے ہیں، اس چلنے کے دوران کتنی مرتبہ تم نے غیر عورتوں کو دیکھا ہے؟ جی کیا کہا؟ جی نہیں حضرت، میں نے دیکھا تو کیا، مجھے تو احساس بھی نہیں تھا کہ میرے قریب سے کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری پوری توجہ دودھ پر تھی، مجھے کچھ خبر ہی نہیں کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا بیٹا جوتے لگنے کے ڈر سے جب تو نے پوری توجہ دودھ پہ لگائی تو اللہ نے بد نگاہی سے تیری بولو نا سب مل کے مکمل حفاظت فرمائی، حفاظت نہیں مکمل حفاظت فرمائی۔ بیٹا اگر اللہ کے عذاب کے ڈر سے تیری توجہ خدا کے ذات پر رہے گی، تیرے دل میں خوف خدا آئے گا، خدا کی قسم تو جہاں جائے گا دنیا کی کوئی طاقت تجھ سے گناہ نہیں کروا سکتی۔ ایک محنت ہے اپنے دل پر، اپنے اندر کو بنانے کی۔ دعوت و تبلیغ والے کہتے ہیں نا اندر کی مایا، جی نہیں سنا آپ نے؟ اندر کی مایا، وہ جب اندر کی مایا بنتی ہے نا تو تب کام آسان ہوتا ہے، باتوں سے کام نہیں بنتا ہے۔ اللہ والے دل کو بنانے کی محنت کرتے ہیں، نفس کو لگام لگانے کی محنت کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ نفس کو قابو میں کر لیا گیا تو دنیا کی کوئی طاقت پھر اس سے گناہ نہیں کروا سکتی۔ نوجوان سب لوگ صبح سے انشاءاللہ مشق کریں گے، انشاءاللہ بچیں گے انشاءاللہ، اور خوب گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی ہوم منسٹر صاحبہ کو دیکھ لینا، اس کو تو ہم دیکھتے کیا؟ اس کو نہیں دیکھنے کی وجہ سے باہر طبیعت دیکھنے کو چاہتی ہے۔ پہلے زمانے کی عورتیں جب شوہر باہر کمائی کے لیے جاتا تھا نا تو دروازے تک پہنچانے کو آتی تھی، بولو سبحان اللہ۔ کہاں تک؟ دروازے، ہماری عورتیں باہر بھی رہتی تھی، وہ باہر نہیں نکلتی تھی، دروازے تک، اور اس کو کہتی تھی میرے سرتاج، تم میرے سر کا تاج ہو نا، تم میرے جیون ساتھی ہو، اب تم کمائی کے لیے باہر جا رہے ہو، 6 گھنٹے آپ گھر سے باہر رہے، جی پتہ نہیں کون کون کیسا ملے گا، ہو سکتا ہے
آپ کی نظر کہیں میلی نہ ہو جائے، اس لیے خوب جی کر کے مجھے پہلے دیکھ لیجئے، پھر گھر کے باہر جائیے، تاکہ واپس آنے تک آپ کے دل میں کسی کو دیکھنے کی خواہش ہی نہ آئے۔ اللہ، اب ہم کچھ معلوم نہیں تو ہمارے گھر کے عورتوں کو معلوم ہے کہ یہ نسخہ ہے، وہ بھی بولتی جاتا تو جا، میں ابھی سو رہی ہوں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ان کو بھی بتانا چاہیے، شوہر جب بھی جائے اور جب بھی آئے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ استقبال کے لیے عورت دروازے تک آئے۔ اب تو اور طرف بھی ہے نا، فون کر کے بول سکتے ہیں 6 گھنٹے ہو گئے میں آ رہا ہوں، بس وہ تیار ہو کے آ جائے۔ اس میں کتنی بھلائیاں ہیں نوجوانوں، خدا کی قسم۔ اللہ، لیکن سنت چھوٹ گئی نا ہم سے، سنت کہ جنازے نکل گئے تو ہمارے گھر ہمارے جیتے جی قبرستان پر جہنم کے نمونے بن گئے۔ آج کی عورتیں برتن مانجتی ہے، شوہر دفتر کو جا رہا ہے، وہاں آپ کی چپل ہے، وہاں آپ کا ڈبہ ہے، لو نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ اب ایسی بیوی کی محبت شوہر کے دل میں آئے گی؟ نہیں آئے گی نا۔ تو بیویوں کی دینداری کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے، اور ہمیں تاریخ پر سیرت پہ نظر رکھنی ہے، بار بار مذاکرہ کرنا ہے۔ وہ عورتیں ایسی تھی کہ اپنے شوہر کو خوب محبت دیتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے دیکھو جتنا دیکھنا ہے، تاکہ کسی غیر مرد پر آپ کی نگاہ نہ پڑے۔ اگر یہی محبت آج بھی خدا کی قسم گھر میں شوہروں کو ملے تو پھر اس کا جی غیروں پر کبھی نہ للچائے، کبھی نہ للچائے۔ لیکن گھر میں کھٹ پٹ رہتی ہے تو اس کا جی باہر رہنے کو زیادہ بولو نا چاہتا ہے، گھر میں رہتا ہی نہیں، سکون ہی نہیں آئے۔ وہ ہوم منسٹر صاحبہ دماغ خراب کر دیتی ہے، جی آپ کو پتا ہے اس نے اتنا ستایا، بچی نے ایسا کر دیا، اس نے مٹکا پھوڑ دیا، وہ فریج کا بٹن خراب ہو گیا، پنکھا ٹوٹ گیا۔ اب اتنا سب کہنے پہ اس کا دماغ بھی خراب، ابھی تو پنکھا خراب تھا، تھوڑی دیر میں اس کا دماغ خراب ہو جاتا۔ جب دماغ خراب ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان چلتی ہے، اور برداشت سے باہر ہونے کے بعد اس کا بولنا کرناٹک میں کیا چلتا مجھے کیا معلوم ہے، آج چلتا ہے۔ نوبت اللہ نہ کریں کہیں اور تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ امت کی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر۔ دونوں طرف جب سنتوں کا اہتمام ہوگا، خدا کی قسم ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ گھر میں عورت اگر سمجھے شوہر کے مزاج کو اور اس کو خوب محبت دے اور سمجھے کہ نہیں ابھی سفر سے آئے ہیں، دماغ گرم ہوگا، بیٹھیے ٹھنڈا گرم، ابھی آپ آرام کریں، ابھی تو بچے سے کھیلیں، پھر کام دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ جب اتنی اپنائیت ملے گی تو شوہر کا جی باہر نہیں لگے گا، وہ بہانے سے گھر آئے گا۔ اور گھر میں دونوں کی انبن ہے تو وہ گھر میں آنے کے لیے چاہتا ہی نہیں ہے، بہانے سے باہر رہتا ہے، اور اسی بیچ خاندانوں کے ٹوٹنے کی بنیادیں پڑتی ہیں۔ آج یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ بہت تفصیل سے کھول کے نوجوانوں کو ازدواجی زندگی بتائی جاتی ہے۔ آج تو بیان یہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے آنکھ میں جو دیکھنے کی طاقت قدرت رکھی ہے، اس نعمت کا ہم نے کتنا غلط استعمال کیا، کھا اسی کا رہے ہیں اور اسی کی نافرمانی میں اعضائے جسمانی کو لگا رہے ہیں۔ تو آج ہمیں اس سے سچی پکی توبہ کرنی ہے، اور اس کے چند نمونے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے ہم بدنگاہی سے بچ سکتے ہیں۔ بچیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ، دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ کانوں میں اللہ رب العزت نے سننے کی طاقت رکھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری نانی اماں اخیر عمر میں سننے سے محروم ہو گئی تھی، بہت روتی تھی، اور کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس چھوٹی بچی کی آواز سنوں، لیکن نہیں سن پاتی ہوں، میرا دل اندر سے اڑتا ہے۔ اللہ، کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، لیکن الحمدللہ اللہ نے تو ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی، کیا اس کا شکر گزاری ہمارے پاس ہے؟ سوچے ذرا اللہ کے پاس اس
اللہ کی نعمت کا بھی ہم غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کان اللہ نے سلامت رکھے، میرا نوجوان اس سے میوزک سن رہا ہے، میرا نوجوان ہر وقت کال کے بہانے آئی فون ہیڈ فون کان میں لگائے ہوئے ہیں اور ہر وقت غلاظت سن رہا ہے اور حرام کا ہی کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میوزک کا سننا مطلق حرام ہے۔ ویسے حرام ہے، بولو نا، مطلق کیا مطلب؟ جیسے شراب کا پینا حرام، جیسے سور کا کھانا حرام، اسی طریقے سے میوزک کا سننا بھی حرام ہے۔ حرام حرام حرام، کوئی گنجائش ہی نہیں میوزک سننے کی۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک جگہ بہت خطرناک بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی میوزک سننے کا عادی ہو جائے، اللہ حفاظت، کیا ہو جائے بولو؟ عادت، لت لگ جائے اس کا۔ کوئی ان کے دور میں تو یہ بات کوئی، اب تو کوئی ایسا ملے گا جس کو لت نہ لگی، جی، چھوٹا بڑا بچی بچہ کیا بوڑھا، بوڑھے کو نظر بھی نہیں آتا، وہ پوتے کو بلا کے بیٹا وہ ذرا لگا کے دو میں سنوں گا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر۔ کوئی بچہ ہوگا جس کو لت نہیں لگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کی اور ناجائز چیزیں سننے کی۔ حضرت قاری صاحب نے لکھا ہے اگر کسی کو عادت ہو جائے میوزک کے سننے سنانے کی، توبہ کرنے سے پہلے اگر اس کو موت آ جائے تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے قبر سے یا تو کتا یا بندر یا خنزیر کی شکل میں اٹھائے۔ اور بہت تفصیل بیان کی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا قیامت کے دن جو ہوگا سو ہوگا، لیکن میری آنکھیں آج دیکھ رہی ہیں۔ ان کا آج بھی آج سے 50 سال پہلے والا ہے، آج کا کیا حال ہے اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں میری آنکھیں آج دیکھ رہی ہے کہ میوزک کے سننے سنانے کی وجہ سے کتے کی خصلت انسانوں میں داخل ہو گئی ہے۔ کیا ہے عادت کتے کی؟ لالچ، لالچ، جی، اللہ اپنے برادری کا دشمن، دوسرے کتے کو وہ ہڈی کھانی نہیں دے گا۔ یہ مرض اس میوزک کے نحوست کی وجہ سے اللہ نے ہمارے نوجوانوں میں ڈال دیا۔ حضرت قاری صاحب کی جملہ، 2 روپیے کے لیے جھگڑا ہوتا ہے اور 200 کے لیے مرڈر ہوتا ہے۔ اللہ سگا باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف ڈنڈے اٹھاتا ہے چند روپیوں کی خاطر۔ یہ لالچ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اس حرام کی نحوست ہے کہ انسانوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں اور کتے کی خصلت انسانوں میں آ گئی۔ حضرت نے فرمایا قیامت کے دن جو ہوگا سو ہوگا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ وہ جو بندر کی خصوصیت ہے وہ آج نوجوانوں میں کوٹ کوٹ کے رچی بسی ہے۔ کیا خاصیت ہے بندر کی؟ کون بتائے؟ جی بتاؤ، جزاک اللہ، بولو کون ہے؟ بتائیں گے، بولو نا کون ہے؟ چھلانگ اڑاتے ہیں، جزاک اللہ۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ دانتیں دکھانے۔ بندر کی خاصیت ہے نقل کرنا، نقال ہوتا ہے، آپ اس کے طرف پھینکیں گے تو آپ کی طرف پھینکے گا، نقل کرنا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ میں نوجوان بچوں اور بچیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندر والی خاصیت آ گئی ہے، یہ بھی نقل کر رہی ہے اور وہ بھی نقل کس کی؟ فلمی سٹار کی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے فرمایا تھا او قیامت تک کے آنے والے انسانوں تمہارے لیے رول ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن میرے بہنوں نے فلم میں ناچنے والی گندی عورتوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیا۔ میرے نوجوان دوستوں نے کسی نے کھلاڑی کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے۔
کسی نے بے ایمان کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے اور ان کی نقل کر رہے ہیں. اس نے بال بڑھا لیے تو اس نے بال بڑھا لیے, اس نے بال کٹا دیے تو نوجوان بال کٹا دیتا ہے, اس نے کپڑے شارٹ کر دیے تو میرے گھر کے کپڑے بھی شارٹ ہو گئے, اس نے جانور اور کتوں کی طرح ناخن بڑھا دیے تو نوجوان نے اپنے ناخن بڑھا دیے, اس نے اپنی پتلون کو چوڑی کر دیا تو مسلمان نوجوانوں نے اپنی پتلون کو چوڑی کرنا شروع کر دیا. فرمایا یہ جو نقل کرنے والی چیز ہے وہ حرام کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے مسلم نوجوانوں پہ دہ مار دیا. تو قیامت کے دن ہوگا جو ہوگا, اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. اور حضرت قاری صاحب نے لکھا کہ وہ جو سور کی خاصیت ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں میں ظاہر ہو رہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. سور دیوس ہوتا ہے, دیوس بے حیائی کی انتہا جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دیوس ہونا. جب وہ بے حیائی کرنے پر آئے تو اس کو سگی بہن کا بھی امتیاز نہ ہو, اس کو ماں کا بھی امتیاز نہ ہو, اس کو قریب اور دور والے کا امتیاز نہ ہو. اس کو کہتے ہیں دیوسیت. حدیث میں دیوس کا لفظ آیا ہے. فرمایا میوزک سننے سنانے کا عادی اگر کوئی ہو جائے گا اس کا دل روحانیت سے اتنا محروم ہو جائے گا کہ اس کے اندر دیوسیت آئے گی. پھر وہ جب بے حیائی کرنے پر آئے گا تو جانور اس سے شرمائیں گے. کیا نہیں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے جی؟ لاک ڈاؤن میں ایسی کتنی خبریں آئی ہیں, ہمت نہیں ہوتی ہے خدا کے گھر میں بیٹھ کے کہنے کی. کتنے جگہوں سے لوگوں نے فقیروں سے رو کر کہا ہے کہ حضرت دعا کریں, حضرت کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا تھا. یہ نوجوان کمینے ہمارے گھر کے لاک ڈاؤن سے پہلے کہیں جا کر غلاظت کرتے ہوں گے, لیکن جب سے باہر نکلنے پہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں یہ اپنے رشتہ داروں میں غلاظت کرتے ہیں. کھل کے باتیں نہیں سمجھائی جاتی ہیں نوجوانوں. احتیاط جی, حکمت, مصلحت, بیڑا غرق ہو گیا. جب تک ہم حرام کاموں سے توبہ نہیں کریں گے تب تک یہ نحوستیں ہمارے اندر سے نہیں نکلیں گی. کان میں اللہ نے اتنی بڑی نعمت رکھی, ہم نے کیا شکر ادا کیا اس کا؟ کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ گانے سنتے ہیں, فلمیں سنتے ہیں, کامنٹریاں سنتے ہیں. اس کے لیے نہیں تھی نوجوانوں. اللہ آج بھی وہی اللہ ہے اور اللہ کی قدرت آج بھی وہی ہے. نوجوانوں اگر اللہ چاہے ایک سیکنڈ میں ہمیں بہرا کر سکتا ہے. اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں, اللہ کا حساب مانگنے والا کوئی نہیں. اللہ ایک سیکنڈ میں بہرا بنا کے رکھ دے گا, پھر چاہے خون کے آنسو روئیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آج وقت ہے ہم اپنے آنکھوں کا استعمال بھی صحیح کر لیں, ہم اپنے کانوں کا استعمال بھی بولو نا صحیح کر لیں. اللہ اکبر. اللہ نے دل دماغ بنایا ماشاءاللہ, اور سب دونوں کو ایکٹیو بنایا ہے تاکہ ہمارا یہ دل اللہ کے معرفت سے بھر جائے, عشق الہی کا برتن بن جائے, اور ہمارا یہ دماغ علم الہی کا برتن بن جائے. لیکن سچے دل سے بتاؤ اللہ کے نیک بندو, کیا ہم نے اس کا بھی غلط استعمال نہیں کیا؟ مستقل سازشیں ہو رہی ہے, پلاننگ ہو رہی ہے, اس سگے چچیرے بھائی کے کاروبار کو کس طرح ختم کرنا ہے. پلاننگ. علم الہی کے لیے دماغ دیا تھا, رب نے عشق الہی کے لیے دل دیا تھا. اس دل و دماغ کو بھی ہم نے اللہ کی ناراضگی مول لینے کا ذریعہ بنایا. روزانہ شرارتیں, پلاننگ ہو رہی ہے, کس کا خرابہ کرنا ہے, کس کو دکھ پہنچانا ہے, کس کا گھر توڑنا ہے, کس کے رشتوں کو ختم کرنا ہے. جی یہی پلاننگ بن رہی ہے. اب اتنا گندا جسم لے کر جی اللہ کے سامنے جا سکیں گے؟ بولو نا, جا سکیں گے؟ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟
کسی آفیسر سے ملنے جاتا ہے تو پہلے 3 مرتبہ اپنے آپ کو چیک کر لیتا ہے، پریس کے کپڑے، جی خوشبو، اسپرے، میں آفیسر سے ملنے جا رہا ہوں۔ جب اللہ کے پاس جانا یقینی ہے تو اللہ کو منہ دکھانے کے لائق اپنے آپ کو پہلے بنانا پڑے گا۔ کون کون آج ہی سے سونے سے پہلے 4 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کی نیت کرتا ہے؟ ذرا جی جزاک اللہ۔ آپ کی نگاہیں چونکہ گھڑی کی طرف جا رہی ہے اور عاجز کی طبیعت یہ ہے کہ 1 سے 2 مرتبہ کوئی گھڑی دیکھ لے تو پھر بولنے کو طبیعت نہیں چاہتی، اس لیے میں بھی بات ہی کو ختم کر دیتا ہوں آپ سے یہ وعدہ لے کر کے کہ انشاءاللہ آج رات سونے سے پہلے ہم سب صلاۃ التوبہ بولو نہیں پڑھیں گے۔ آہستہ کیوں بولتے ہیں؟ بہت زیادہ بھوک لگی ہے، آپ کو یقین نہیں ہے 9:30 بجے گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں اور 5:45 بجے اترے ہیں آپ کے مشکل سے 10-20 منٹ بیٹھ کے آپ کے پاس آئے ہیں، تو ہمارے تھکن کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور ہم سے زیادہ آپ تھکے ہوئے بول بھی نہیں رہے، اور ہر روز کم از کم 1 گناہ پری پلاننگ انشاءاللہ چھوڑیں گے ہے نا۔ 4 رکعت نہیں پڑھ سکے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ روز سونے سے پہلے، اور 1 گناہ یاد کرنا ہے آج کون سا گناہ میرے اندر جو ہے بہت گندا، بہت نقصان دہ، آج غیبت میں بہت زیادہ کرتا ہوں، پھر 2 رکعت کے بعد آج اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس گناہ کو انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ 24 گھنٹے میں 1 گناہ چھوڑنا مشکل ہے کیا؟ ارے بولو نا، 24 گھنٹے میں 1 گناہ، اگر واقعی تو اللہ نے توفیق دے دی اور 30 دن میں 15 دن بھول بھی گئے تو مہینے میں 15 گناہ کم ہو گئے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، گناہ کم کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ جی لکھ لو اس بات، علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر ایک بھی گناہ باقی رہے گا تو وہ خربوں نیکیوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے، خربوں نیکیوں۔ اب ہم نیکیاں اتنی مشکل سے کریں، سردی ہے پھر بھی آ کے بیٹھیں بیان سن رہے ہیں، کسی کو شوگر ہے بی پی ہے پھر بھی برداشت، کتنی قربانی ہے، اب کتنی ڈھیر ساری نیکیاں ملی، لیکن ایک گناہ بھی اگر کرے گا تو ساری نیکیاں ختم ہو جائیں، ایک کوئی بھی نیکی۔ اب مزے سے نکلتے نکلتے جان بوجھ کر کسی عورت کو دیکھا، پوری مجلس کا ثواب، بولو نا، غارت جل گیا، خاک ہو گیا۔ تو گناہ سے بچنا زیادہ ضروری ہے کہ نیکیاں کرنا زیادہ ضروری ہے؟ گناہ سے بچنا، ورنہ ہمارے حج، عمرے، فطرے، صدقات، اخلاق سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر ہم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا۔ یہی گناہ جو ہے تفسیر میں لکھا ہے کہ جہنم جو ہے انسان کے بدعمالیوں کی وجہ سے دہکائی جاتی ہے، تو ہمارے اندر جتنی طاقت ہے برداشت کی اتنے گناہ کر لیں، جتنے گناہ کریں گے اتنی جہنم سلگائی جاتی رہے گی، اور جتنی نیکیاں کریں گے اتنی جنت سجائی جاتی رہے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ جتنی نیکیاں کریں گے اتنی جنت سجائی، جتنے گناہ کریں گے اتنی جہنم سلگائی۔ کون سا سودا اچھا ہے؟ جہنم کو سلگانا ہے اپنے ہی اوپر اپنی، یا جنت کو سجانا ہے؟ بولو۔ اب ایک عام مغالطہ ہے، شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے نوجوان کالج بائے کو، دھندا کرنے والے کا، ارے یار جنت اتنی پاکیزہ چیز ہے، اپنے جیسے جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ان بھی جنت میں جا سکتے کیا؟ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جنت میں جانا بہت آسان ہے، اور جنت ہے ہی ہمارے لیے، تو ہم نہیں تو کون جائیں گے؟ ارے بولو نا چرچان والوں، جنت کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ چڑھ چاند، چاند کو چڑھانے والے لوگ ہیں، تو جنت ہے ہی اپنے لیے، تو جائیں گے کیوں نہیں ہم اس میں؟ بالکل جائیں گے، اور ہم ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کس کس کو جانا ہے؟ آج کون کون جانا چاہتا ہے؟ آج نہیں جانا چاہتے نا؟ آج جانے کا مطلب یہ نہیں کہ رات میں سو گئے تو اٹھے ہی نہیں اور صبح جنت پہنچ گئے، مرنے کو تو بہت ڈرتے ہیں لوگ۔ اس لیے ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جنت میں جانے کا۔ جہنم کا تذکرہ ہو گیا،
جنت میں داخلہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر توبہ ہو جائے انشاءاللہ۔ میرے اور آپ کے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہتمام سے وضو کرے اور وضو سے رہنے کا اہتمام کرے، بات سمجھ میں آئی؟ دو باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ جو شخص اہتمام کے ساتھ وضو کرے، من توضع فاحسن الوضوء، احسن الوضوء کا مطلب اہتمام سے، سنتیں، فرائض، مستحبات کا خیال رکھتے تھے۔ ہم جیسا مغرب کی نماز میں کرتے ہیں نا، چڑھ کر کے بھاگتے ہوئے آئے اور نماز میں شریک ہو گئے، ایسا وضو نہیں، اہتمام والا وضو چاہیے اللہ۔ اب وضو اہتمام سے کر لیا اور وضو کے بعد ثم يرفع طرفه الى السماء، وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف، اب تم بولو میں تھک گیا، پیچھے والے کچھ لوگ دیکھنا بول رہے اور کچھ لوگ انگلیاں اٹھا رہے، دونوں میں تضاد ہے۔ اب دونوں ایک ہو جانا ضروری ہے، دونوں کا ایک، کچھ لوگ دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں نا۔ تو ہم نے جتنا پڑھا ہے حدیث میں، وہاں لفظ کیا ہے؟ ثم یرفعو، پھر اٹھائے، طرفہو، طرفہ کہتے ہیں یہ آنکھ کے حلقے کو، تو آنکھ کا حلقہ اٹھائیں گے آسمان کی طرف تو نگاہ جائیں گی نا آسمان کی طرف، انگلی نہیں، یہ کہیں سے چل گئی ہے چیز انگلی والی، ورنہ حدیث میں انگلی کا تذکرہ نہیں ہے۔ ثم یرفعو طرفہو الی السماء، اب میرے جیسا آدمی جس کو ہر جگہ انگلی کرنے کا شوق ہوتا ہے تو وہاں بھی وہ انگلی اٹھاتا ہے، وضو کر کے اللہ کی طرف انگلی اٹھا دیا۔ حدیث میں آتا ہے نگاہیں اٹھائیں، اور نگاہیں اٹھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ثم یقال اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کو یاد ہے وہ پڑھے، جس کو یاد نہیں ہے وہ نہیں یاد کریں گے، کل یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ثم یقال اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ختم۔ کتنے دیر لگی؟ آدھا منٹ، ایک منٹ۔ کیا ملا؟ کیا ملا؟ اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ۔ دیکھ آدھے منٹ میں اللہ کیا دے رہا ہے، صبح سے شام تک گھس کے 100 روپے لا رہا ہے مارکیٹ سے، یا اللہ تعالیٰ آدھے منٹ میں کیا دے رہا ہے؟ فتحت له ابواب الجنت ثمانیۃ فیدخل ایھا شاء۔ جب اتنا کوئی کرتا ہے نا تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کھول دو جنت کے 8 دروازوں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھول دو جنت کے 8 دروازوں کو، اور اس سے کہا جائے گا آؤ آؤ، جس دروازے سے چاہے جنت میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت ملی کہ نہیں ملی؟ کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ کتنا وقت لگا؟ آدھا گھنٹہ، آدھا منٹ پڑھنے میں اور 1 منٹ وضو میں، 2 منٹ میں جنت کا سودا۔ مہنگے ہے یہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے، یہ نفس ہمیں وسوسوں میں ڈالتا ہے، جنت بہت مشکل ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ تا حیات جنہوں نے دلی نظام الدین مرکز میں گزاری، اپنے اکثر بیانوں میں کہا کرتے تھے جنت بہت قریب ہے، جنت بہت قریب ہے، مزے لے لے کے کہتے تھے۔ بے تکلف ساتھی نے ایک بار پوچھ لیا حضرت کہاں تو بھی ہے نظر نہیں آتی، آپ ہمیں بہت قریب بہت قریب، کہاں بہت قریب ہے۔ پہلا پیر آپ اپنے نفس پر رکھو تو دوسرا قدم آپ کا جنت، اتنی قریب۔ اب شیطان نفس دشمن ہمیں جنت سے ہٹا رہا ہے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اگر آپ گھڑی کو نہ دیکھتے تو آج کے مجلس میں انشاءاللہ 10 ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا، چند سیکنڈ میں جنت کے ہم حقدار کیسے بن جاتے ہیں، لیکن صرف ایک پر اکتفا کر رہے ہیں، یار زندہ، صحبت باقی، پھر آتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اللہ نے مقدر رکھا تو آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جنت میں جانے کا سب سے کٹ شارٹ راستہ ہے، اس لیے سب نوجوان طے کریں کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں گے۔
جی اہتمام سے وضو کرے اور وضو سے رہنے کا اہتمام کریں. باوضو رہنے سے ہزاروں گناہوں سے نحوستوں سے اللہ بچا لیتا ہے، اور اگر اللہ نے بلا ہی لیا تو خوش قسمتی باوضو اللہ کو چہرہ دکھانے کے لیے سفر دنیا کا شروع ہوگا. اس لیے ایک ایک مرد ایک ایک فرد سے درخواست ہے کہ وہ اب اپنی باقی ساری زندگی کو باوضو گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دو زانوں ہو کر بیٹھیں، توبہ کی نیت کریں، اپنی ساری زندگی کو سوچیں، نا امید نہ ہو. اللہ کے پاس نا امیدی نہیں. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہم گناہ لے کے آئیں گے، اللہ کہتا ہے میں ایک سیکنڈ میں معاف کروں. معافی مانگنے والا مجھے بہت پسند ہے، ندامت سے رونے والا مجھے بہت پسند ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک عورت حضرت کی مریدن حضرت کے مجلس میں جایا کرتی تھی. کہنے لگی کہ حضرت سے، حضرت ایک بیٹا اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کا باپ اسی وقت فوت ہو گیا جب یہ بچہ میرے پیٹ میں پل رہا تھا. حضرت اب میں اکیلی عورت اس کی تربیت نہیں کر پاؤں گی. حضرت یہ میرے کنٹرول میں بھی نہیں رہا، بچہ جیسا جیسا بڑھتا رہا. باپ نے کروڑوں روپے دولت چھوڑ کے گئی تھی. حضرت اس دولت اور اس جوانی نے میرے بیٹے کو گناہوں کے دروازے پر ڈال دیا. حضرت دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میرے جوان بیٹے نے نہ کیا. سگریٹ بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے. حضرت رات بہت دیر سے کراتا ہے. حضرت میں بھوکی بیٹھی رہتی ہوں کہ بیٹا آنے پر کھاؤں گی. میں دستر لگا کے کہتی ہوں بیٹا آؤ کھانا کھائیں گے. میری ماں مجھے تھکے دے کر کہتا ہے ماں تجھے کھانا ہے تو کھا، مجھے تیرے دستر پہ نہیں کھانا. حضرت دعا کر دیجیے کہ میرا بیٹا توبہ کر لے. حضرت بہت گناہ اس نے کر لیے. کس سے کہہ رہی ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے کہا ماں ایک مرتبہ تیرے بیٹے کو ہماری مجلس میں لے کر آ، میں اس کو سمجھاؤں گا، توبہ کے کلمات پڑھاؤں گا، اس کو سچی توبہ کراؤں گا. ادھر بیٹے کو کہتی بیٹا آنے کے لیے تیار نہیں. حضرت کہتے ہیں کہ میں ہزاروں کو چھوڑ کر اس کے پاس جا نہیں سکتا. او نوجوانوں سنو توبہ کی نیت سے، او بزرگوں سنو توبہ کی نیت سے. اپنے من میں جھانکتے ہوئے سنو. ایک دن آیا کہ وہ بچہ جوانی میں بستر پر پڑ گیا، لگ گیا بستر سے، جسم پگھلنے لگا. حدیث میں آتا ہے جو حرام کاموں میں ملوث ہوتا ہے اللہ اس کے جسم کو شل کر دیتے. گوشت گل گیا، ہڈیوں کا سانچہ رہ گیا، حلق میں سانسیں اٹک گئی. دوڑی دوڑی حضرت کے پاس گئی. حضرت آخری وقت ہے، میرا بیٹا مجھ سے کہہ رہا ہے امی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے توبہ کرنی نہیں آتی، امی توبہ کرا دے، ابھی میں اب جا رہا ہوں، امی توبہ کرا دے. ماں حسن بصری کے پاس گئی، کہا حضرت اب تو توبہ کے لیے آ جاؤ، میرا بیٹا دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے. حضرت نے کہا کہ میں نے ساری زندگی تجھے کہا کہ یہاں لاؤ، میں ہزاروں کو چھوڑ کر وہاں کیسے آ سکتا ہوں، تو بتا. وہ واپس آئی. بیٹے نے کہا ماں شاید میری قسمت میں توبہ نہیں ہے. ماں اس دنیا سے جاتے جاتے 2 وصیت تجھے کرتا ہوں. کہ بیٹا اب کیا ہے تیرے پاس کہنے کے لیے، کیا کہے گا تو؟ کہ اماں جب میری روح نکل جائے میں مر جاؤں، ماں پہلی وصیت یہ کرتا ہوں مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا. ماں دوسری وصیت یہ کرتا ہوں امی جب میری جان نکل جائے تو میرے حلق کے اندر اپنے دوپٹے کا پھندا بنا کر ڈالنا، اور جس طرح مرے ہوئے کتے کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، ماں شہر کے گلیوں میں میری لاش کو گھسیٹتے رہنا.
میں نے کہا بیٹا تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ ماں ساری زندگی میں نے گناہ میں گزاری، مجھے ڈر ہے کہیں میری وجہ سے میرے پڑوس کے قبر والے کو بھی عذاب نہ ہو، اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن مت کرنا۔ ماں دوسری وصیت اس لیے کرتا ہوں میں اکیلا نہیں شہر میں جو حرام کاریوں میں مبتلا ہوں، ماں میرے جیسے سینکڑوں نوجوان جو رات رات اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، ایک ایک گناہ ان کی زندگی میں بھرا ہوا ہے۔ ماں جب میری لاش کو مرے ہوئے کتے کی طرح گھسیٹا جائے گا، ہو سکتا میرا انجام دیکھ کر ان نوجوانوں کو تو توبہ کی توفیق ہو جائے اور وہ جہنم سے بچ جائے۔ اتنا کہہ کر اس کی روح پرواز کر گئی۔ یا ماں ہوتی ہے، پھر دوڑ کر گئی، کہا حضرت میرا بیٹا تو چلا گیا، حضرت جنازہ تو پڑھا دیجئے، ہو سکتا ہے ایک ولی کے پڑھانے کی وجہ سے اللہ میرے بیٹے کے عذاب میں کچھ کمی کر دے۔ حضرت بڑے غصہ ہوئے، کہا جس نے اپنی زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا، حسن بصری اس کی جنازہ کیسے پڑھا سکتا؟ ماں آئی، لوگوں سے کہا لوگوں مشورہ کر کے جنازہ پڑھا دو اور میرے بیٹے کو دفنا دو۔ میرے حضرت نے تو جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔ ادھر جنازہ تیار ہوا، ادھر دروازے میں دستک ہوئی، ماں پوچھتی ہے کون؟ جواب آتا ہے مائی میں ہوں حسن بصری۔ حضرت آپ آ گئے، حضرت شکریہ۔ کہا کہ نہیں آیا نہیں ہوں، کسی نے بھیجا ہے۔ تو آ گئی، میں لیٹا، میری آنکھ لگی، میں نے ایک آواز سنی، حادث غیبی کہہ رہی تھی حسن تم میرے کیسے دوست ہو کہ تم نے میرے دوسرے دوست کی جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ حادث غیبی کہہ رہی حسن اگر تم نے جنازہ نہیں پڑھایا تو تمہاری ولایت چھین لی جائے گی۔ اے میری ماں مجھ سے جنازہ پڑھوا دو ورنہ میری ولایت چھین لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری نے جنازہ پڑھایا، دفنا کفنانے کے بعد آ کر ماں سے پوچھتے ہیں ماں اس نے کون سی توبہ کی تھی کہ اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول کی اور اس کو اپنا ولی بھی بنایا۔ اللہ اکبر۔ او نوجوانوں، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ زندگی بھر کے زانی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ زندگی بھر کے خبیث کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اپنا ولی بنا دیتے ہیں۔ اس کی توبہ اللہ نے قبول کی اور اپنا ولی بنایا اور کہا حسن جاؤ جنازہ پڑھاؤ ورنہ تمہاری ولایت چھین لی جائے گی۔ او نوجوانوں، جو کچھ ہم نے کیا اندھیرے میں کیا، اجالے میں کیا، بند قبروں میں کیا، لیکن آج اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگو، رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، ایک ایک کو توبہ کرنے کی توفیق اور ہر ایک کی توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ یہ عاجز آپ کو توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ جتنے لوگ ہیں سب توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں، اور جو بیعت ہونے کے نیت سے پہلے سے آیا ہوا ہے وہ ان کلمات کو بیعت کے نیت سے پڑھیں، اور پرانے سالکین آئے ہیں وہ تجدید بیعت کے نیت سے پڑھیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔
آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان تصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. توبہ کی نیت سے پڑھا ہے، یقین ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. اگر کسی نے بیعت کی نیت سے پڑھا ہو تو وہ بعد میں قیام کا ملاقات کریں، اس کو معمولات بتائے جائیں گے انشاءاللہ. دعا ہوتی ہے انشاءاللہ. دعا کے بعد چلے اعلانات ہوں گے، اس کے بعد معمول کے مطابق نماز ہوگی انشاءاللہ. سبحان ربي العلي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطاکار ہیں، بہت سیاہکار ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ سب سے پہلے تک گناہ اور گناہی ہے میرے اللہ. ہم نے اپنے سن کو بھی گندا کر دیا اللہ، ہم نے اپنے آنکھوں کو بھی گندا کر دیا، ہمارے کان بھی گندے ہیں اللہ، پیٹ بھی ناجائز اور حرام مشق کو کھا کر کے گندا ہو گیا. کہ اللہ ایک دل بچا تھا جو تیرے آنے کی جگہ تھی، تیرے سنانے کی جگہ تھی اللہ، گناہوں نے اس دل کو بھی پتھر کی سل بنا دی. ہمارا دل پتھر کی سل ہو گیا اللہ. اللہ تیرا نام لینے میں مزہ نہیں آتا اللہ، سجدوں کا مزہ ختم ہو گیا، تلاوت کا ذائقہ ہم سے چھین لیا گیا اللہ. رکوع میں مزہ نہیں آتا، دعاؤں میں مزہ نہیں آتا اللہ جی. اللہ جی ہماری ساری زندگی اجڑ گئی اللہ. اب احساس ہو رہا ہے اللہ، گناہوں نے، حرام بولنے نے، حرام سننے کی وجہ سے، حرام کہنے کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، حرام پہننے کی وجہ سے، حرام بولنے کی وجہ سے اللہ ہماری زندگی برباد ہو گئی، ویران ہو گئی میرے اللہ. آج ہم نے طے کر لیا اللہ جی تو مدد فرما، اب ہم گناہ نہیں کریں گے. ہم نے ارادہ کر لیا اللہ جی اگر ہم کرنا بھی چاہیے تو ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے بچا لیجیے میرے اللہ، بچا لیجیے، بچا لیجیے اللہ، بچا لیجیے اللہ جی. اللہ جی بہت کمزور ہے نا، ہم برداشت بھی نہیں کر سکیں گے اللہ. اللہ حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کے اس زمین پر کسی مرد یا عورت نے بے حیائی کا گناہ کیا، اللہ قیامت کے دن بے لباس کر کے جہنم کی ایک غار میں دھکیلے رہے. وہ غار اتنی خطرناک ہوگی، اس میں 70,000 اژدہے ہوں گے، ہر اژدہا اتنا بڑا ہوگا، اس کے جبڑے میں 70,000 بچھو ہوں گے، اور وہ بچھو ان بے حیائی کرنے والوں کے جسم سے اس طرح سے چپکے ہوئے ہوں گے جس طرح شہد کے چھتے سے مکھیاں چپکی ہوں گی. اللہ جی نہیں برداشت کر سکیں گے اللہ، اللہ نہیں برداشت کر سکیں گے. اب تو چوٹی کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا اللہ. جب بچھو سارے جسم سے لپٹے ہوئے ہوں گے ہمارا کیا بنے گا اللہ جی. معاف کر دیجئے اللہ جی، معاف کر دیجئے. اے معافی کو پسند کرنے والے خدا معاف کر دیجئے. اب نہیں گناہ کریں گے اللہ، اب نہیں کریں گے گناہ اللہ جی.
اللہ جی اب کسی کو نہیں دیکھیں گے غلط نگاہ سے، اب کسی پر میلی نگاہ نہیں ڈالیں گے مولا، مولا کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اب کسی کی غیبت نہیں کریں گے اللہ، سب کو دل سے نکال دیں گے مولا، معاف کر دیجئے، سب کو معاف کر دیجئے اللہ، جتنے آئے ہیں سب کی لاج رکھ لیجئے اللہ، اللہ جی لاج رکھ لیجئے اللہ، ہمارے گناہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا، اللہ جی ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، اللہ جی جینا مشکل ہو گیا، اللہ جی ظالموں کے ظلم سے بچا لیجئے، اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لیجئے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے عورتوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، اللہ تعصب بہت بڑھ گیا، اللہ داڑھی برداشت نہیں ہو رہی ہے، اللہ ٹوپیاں برداشت نہیں ہو رہی ہے، پگڑیاں برداشت نہیں ہو رہی ہے، اللہ ساری دنیا میں ستا رہی ہے اللہ، اللہ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ جی، لیکن اگر تیری نظر میں مسلمان نہ رہے اللہ یہاں بھی خطارہ اور وہاں بھی خطارہ جانا پڑے گا، اللہ جی ہم سب کو نیک بنا دیجیے، ایک بنا دیجیے اللہ، ایک بنا دیجیے اللہ، اللہ اس مجمع میں کسی ایک سفید داڑھی والے کا ایک آنسو اس کے گال پر گرا ہوگا، اللہ اسی کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو قبول فرما، اللہ سب کو قبول فرما، اللہ اس میں جو دکھی دل ہے اللہ ان کے دکھی دل کا مداوع فرما، اللہ اس میں جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، انہوں نے گھروں میں جن بیماروں کو چھوڑ کر آئے ان کو شفا عطا فرما، جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورت عطا فرما، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ جن نوجوانوں کی شادیاں باقی ہے اللہ دیندار جوڑے نصیب فرما، اللہ جن شادی شدہ جوڑوں کو اولادیں نہیں ہیں اللہ ترستے ہیں تڑپتے ہیں روتے ہیں اللہ ان کے گھروں میں اولادیں نصیب فرما، اللہ ان کی گود کو کھلا دیجیے اللہ، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے اللہ، اللہ ان بچیوں کے دل ٹوٹتے ہیں جب سہیلیاں تانے دیتی ہیں اللہ جی اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے اللہ، جو دن ہم نے ابھی دیکھے ہیں اللہ پھر سے نہ لوٹائیے میرے مولا، نہ لوٹائیے اللہ، پوری طرح عبادت گاہوں کو کھول دیجیے، اجتماعات کا ہونا آسان فرما دیجیے، اجتماعات کا ہونا آسان فرما دیجیے، رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے میرے اللہ، رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے اللہ، مسلمانوں میں اتحاد اتفاق نصیب فرما اللہ، ہمارے آپس کے توڑ کو ختم فرما اللہ، مسلمانوں کے آپس کے توڑ کو ختم فرما، ہمارے آپس کے اختلاف کو ختم فرما اللہ، ہمارا اختلاف دشمنوں تک پہنچ گیا اللہ، وہ بھی ہم پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں اللہ، جیسے مہینوں کے بھوکے کتے مردار کو نوچتے ہیں اس سے زیادہ ظالم ہمیں نوچ رہے ہیں اللہ، ہر طرف سے پھاڑ کھانے کی کوششیں ہو رہی ہے اللہ جی، امت مسلمہ کی حفاظت فرما اللہ، ایک بھیک اور مانگتے ہیں اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہم گنہگاروں پر ہیں اللہ، ہم سب کی طرف سے آقا کے ذریعے عطا کر درود و سلام کی سوغات پہنچا، ایک ایک کا نام لے کے پہنچا ہے، بہت شرمندہ گنہگار ہم اللہ، آج کی اس محفل کے طفل اللہ، جتنوں نے ہاتھ اٹھایا، جتنوں نے اپنا دامن پسارا، سب کا نام لے لے کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر درود و سلام پہنچا دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اطمینان سے بیٹھے رہیں. 2-4 ضروری اعلانات ہیں, سنیں. مجھے بھی اندازہ ہے کہ آپ کے دلوں میں یہ تڑپ و طلب ہوگی کہ آپ کا مصافحہ حضرت والا سے ہو جائے. حضرت والا نے بھی اجازت دی ہے, انشاءاللہ اطمینان سے بیٹھے رہیں, چند اعلانات سنیں. اس کے بعد بائیں طرف سے آئیں اور دائیں طرف سے نکل جائیں, منظم انداز سے مصافحہ کریں. حضرت جیسا کہ آپ کو سنائے ہیں, حضرت یہ لمبے سفر کے بعد آپ کے پاس پہنچے ہیں, باوجود سفر کی تکلیف کی تھکان کے آپ کی دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے حضرت بشاشت سے تیار ہوئے ہیں. تو مسافر میں بدنظری نہ کریں, بزرگوں کو آگے بڑھائیں. پہلے بزرگ حضرات مصافحہ کر لیں, اس کے بعد نوجوان آگے بڑھ کر مصافحہ کریں. پہلا ضروری اعلان یہ ہے, حضرت والا کی ماہانہ مجالس ہوتی ہیں. مینک میں جو پہلے اتوار ہوتی ہے, اس پہلی اتوار کو پیڑ کی جامع مسجد, قلعے والی مسجد کے نام سے مشہور ہے, وہاں پر ماہانہ مجلس ہوا کرتی تھی. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں, لاک ڈاؤن کا مسلسل سلسلہ جاری ہے. جب تک لاک ڈاؤن نہیں کھلے گا تب تک حضرت کی ماہانہ مجلس آن لائن رہے گی. ہفتے کی پہلی ہی اتوار کو بعد نماز عشاء 9:15 بجے سے حضرت کی آن لائن ماہانہ مجلس ہوتی ہے. یوٹیوب کے اوپر ہدایت چینل ہے, اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن دبائیں گے تو انشاءاللہ نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے گا. دوسری ضروری گزارش یہ ہے کہ ہر بدھ کو بعد نماز عشاء 9:15 بجے ہی سے حضرت والا کی ہفتہ وار مجلس ہوتی ہیں, جس میں حضرت بہت تفصیل سے ایک ایک گناہ پر گفتگو فرماتے ہیں. جیسا کہ ہم سے آج حضرت والا نے یہ وعدہ لیا ہے کہ ایک ایک گناہ کو انشاءاللہ محنت کر کے چھوڑیں گے, اپنی زندگیوں میں سے نکالیں گے. اب گناہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے. اس کے لیے ہفتہ واری مجلس میں آپ شرکت کریں. ہر بدھ کو بعد نماز عشاء 9:15 بجے ہدایت چینل پر یوٹیوب پر نشر کی جاتی ہے. آپ حضرات وہاں سے مستفید ہو کر گناہ کے بارے میں سن سکتے ہیں, معلوم کر سکتے ہیں. جب گناہ معلوم ہوگا تو توبہ کرنا بھی انشاءاللہ آسان ہوگا. تیسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ جو سالکین دور دراز سے حضرت والا سے جو بیعت ہے اور دور دراز علاقوں سے یہاں تشریف لائے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ نماز کے بعد قیام گاہ پر KEB کے پاس سلیم بھائی کا مکان ہے, وہاں حضرت کا قیام ہے. آپ قیام گاہ پر تشریف لائیں, انشاءاللہ آپ کا نظام لگایا جائے گا. چوتھا ضروری اعلان یہ ہے کہ کل انشاءاللہ حضرت والا کا جو پروگرام ہے وہ شہر انڈی کے اندر ہے, اور بعد نماز عشاء بعد نماز مغرب بھی انشاءاللہ متصلاً وہ پروگرام شروع ہوگا. ویسے تو حضرت کا دن بھر وہاں قیام ہے, لیکن 2-4 پروگرامات ایسے ہیں. ایک تو فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز میں سالکین کے ساتھ حضرت والا اجتماعی مراقبہ فرمائیں گے. اس کے لیے جو سالکین یہاں آئے ہیں ان سے عاجز گزارش کرتا ہے اپنی انڈی پہنچنے کی ترتیب لگائیں. انجمن مسجد کے اندر قیام کا بندوبست کیا گیا ہے, وہی قیام کریں, اور تہجد کی نماز میں انشاءاللہ حضرت والا کے سامنے بیٹھ کر ہم سب اجتماعی مراقبے میں شریک ہوں گے. اور بعد فجر کے انشاءاللہ متصلاً حضرت والا سالکین سے کچھ اہم رہبری فرمائیں گے, کس طریقے سے سالک کو رہنا ہے, سلوک کے راستے میں کیسے چلنا ہے. جو ضروری ہدایات ہیں وہ انشاءاللہ فجر کے بعد سالکین کو دی جائیں گی. اس کے بعد فرداً انشاءاللہ حضرت والا سالکین سے ملاقات کریں گے. تو جتنے سالکین آئے ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد ان کی ترتیب انشاءاللہ بنائی جائے گی. انڈی کے اندر انجمن مسجد میں ہی انشاءاللہ ملاقات کا نظام لگایا گیا ہے. اور اس کے بعد 11 بجے سے حضرت کا 1-2 جگہ پروگرام ہے, اور پھر مغرب کے بعد عمومی پروگرام ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شریک ہونے کی فکر فرمائیں. مسافر کے لیے مسافر ختم ہوں گے انشاءاللہ, فوراً اذان ہوگی اور اذان کے 5 منٹ بعد جماعت پڑھی ہوگی. مسافر کے لیے ذرا ترتیب لگا.